آصف اسد کے ساتھ قبرستان میں موجود تھا، مگر گھر کا تمام منظر اسے اپنے پیشانی کے اندر یوں دکھائی دے رہا تھا گویا وہاں کوئی چھوٹا سا ٹی وی نصب ہو۔ قبرستان گھنے درختوں اور خودرو جنگلی جھاڑیوں سے اٹا ہوا تھا۔ شمالی جانب قدرے بہتر جگہ تھی اور وہیں گورکن قبر کھود رہا تھا۔ آصف اور اسد ایک طرف گرے پڑے درخت کے تنر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شعور، تحت شعور، نفس، پانچوں عقبی سمت پہنچ چکے تھے۔ آصف کی لاش لا کر تختے پر لٹا دی گئی تھی۔ اس کا پورا وجود نیلا ہوا پڑا تھا اور کھال بھی پھول چکی تھی۔ لاش سے ناقابل برداشت بو اٹھ رہی تھی۔ نہلانے والوں نے چہروں پر کپڑے لپیٹ لیے تھے، پھر وہ آگے بڑھ کر آصف کو نہلانے لگے۔ ایک شخص پانی ڈال رہا تھا، دوسرے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی پانی کا مگ لاش کے سر پر ڈالا گیا، بے شمار چھوٹے چھوٹے سیاہ کیڑے سے اس کے ناک اور کانوں سے ابل پڑے۔ نہلانے والے خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئے۔ آصف قبرستان میں بیٹھے بیٹھے چونک پڑا۔ اس کے اس طرح چونکنے پر اسد علی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے آصف، تم کچھ پریشان ہو گئے ہو؟ مگر آصف نے تو جیسے اس کی بات سنی ہی نہ تھی۔ اس کے چہرے کے عضلات تان گئے تھے اور یکٹک کچھ فاصلے پر موجود ایک جھاڑی کو گھور رہا تھا۔ آصف نے اس کی تقلید میں بغور جھاڑی کا جائزہ لیا، مگر اسے کوئی غیر معمولی چیز دکھائی نہیں دی۔ وہ گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے آصف کی صورت کا جائزہ لینے لگا۔ ذہین آدمی تھا، فوراً سمجھ گیا کہ آصف کی نظریں تو جھاڑی پر مرکوز ہیں، مگر اسے دکھائی کچھ اور دے رہا تھا۔ شعور، ذرا آگے بڑھ کر دیکھو یہ کیڑے کیسے ہیں؟ آصف نے تیز سوچوں کے ساتھ ذریعے کہا تو اس کا شعور چند قدم آگے بڑھ کے لاش کے بالکل قریب پہنچ چکا۔ پھر وہ چونک پڑا۔ وہ کیڑے نہیں بلکہ بچھو تھے، لاتعداد چھوٹے چھوٹے سیاہ بچھو۔ آصف کے چہرے پر سرخی کی لہریں دوڑ گئی۔ اسد علی تیز نظروں سے اس کے چہروں کے بدلتے رنگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ جس جگہ وہ دونوں بیٹھے تھے سے چند قدم کے فاصلے پر اس کے عقب میں قبر میں سوراخ تھا اور اب اس سوراخ سے چھوٹے چھوٹے سیاہ بچھو باہر نکل رہے تھے۔ ان کی تعداد سینکڑوں ہزاروں تھی اور وہ زمین پہ رینگتے ہوئے ان دونوں کی طرف بھاڑے تھے، اور وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے عقب میں ان کی بھیانک موت زمین پر رینگتی ہوئی لمحہ بلمحہ ان کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ان سے کچھ فاصلے پہ گورکن ہر چیز، ہر احساس اور ہر بات سے بے خبر قبر کھودنے میں مصروف تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ اسے 2 قبریں مزید بھی کھودنا پڑ سکتی ہیں۔ اس کا شعور پیچھے ہٹا ہے، پھر اس کے لبوں کی جنبش اور آصف کو ہو بہو اپنا ہی لب و لہجہ اپنے دماغ میں گونجتا ہوا محسوس ہوا۔ دیکھ لیا آصف بابو، کیا ہے یہ سب؟ ہاں، میں نے دیکھ لیا اور سب سمجھ بھی لیا۔ آصف بھائی کی موت راحت میں ہی واقع ہو گئی تھی۔ ان منحوس ناپاک زہریلے کیڑوں نے ان کے وجود کی رگ رگ میں زہر گھول دیا تھا اور دماغ میں گھس کے ان کا مغز نگل لیا۔ ابھی شعور کی بات مکمل ہوئی تھی کہ شعور نے لاشعور کو پکارا۔ شعور! اس کے لہجے میں ایسی سڑسڑاہٹ تھی کہ شعور نے چونک کے اس کی سمت دیکھا۔ آصف کو لاشعور کے چہرے پر شدید سنسنی کے آثار دکھائی دیے۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور چہرے کے خد و خال پر زلزلہ مسلط تھا۔ شعور، آصف کے ارد گرد خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ، وہ شدید خطرے میں۔ سبھی اچھل پڑے۔ اگلے ہی لمحے وہ دیوانہ وار آپس میں ٹکرا گئے۔ آصف کی آنکھوں کے سامنے تیز روشنی سے چمکی۔ گھر کا منظر ختم ہو گیا۔ وہ اسد کے ساتھ قبرستان میں موجود تھا۔ بات ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اس کے ذہن کے لاشعوری حصے میں خطرے کے الارم بج اٹھے۔ بے اختیار ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اس طرح کھڑے ہوتے ہی اسد بھی گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کے جلدی سے آصف کا کندھا تھام لیا۔ آصف، کیا بات ہے؟ کیا ہوا تمہیں؟ آصف، کیا بات ہے؟ بولو تو صحیح۔ مگر آصف اپنی جگہ ساکت کھڑا، اس کی بے یقینی کے سے انداز میں کھلی ہوئی آنکھیں اپنے عقب میں زمین پر مرکوز تھی۔ جب اسد نے اس کی نگاہوں کی تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی شدید حیرت سے اچھل پڑا۔ ہزاروں بچھو زمین پہ رینگتے ہوئے ان کی طرف بھاگ رہے تھے۔ بچھوؤں کے اور ان کے درمیان محض 2 قدم کا فاصلہ رہا ہوگا۔ اسد آصف کو بازو سے کھینچتے ہوئے تیزی سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بچھوؤں کا مخرج کو اس فاصلے پر موجود ایک قبر تھا اور اسی قبر سے وہ نکل رہے تھے۔ زمین پر جیسے ایک سیاہ چادر بچھی ہوئی تھی جو لمحہ بلمحہ سرکتی ہوئی ان کی جانب بھاگ رہی تھی۔ اسد نے آصف کا بازو تھاما اور پلٹتے ہوئے بولا، آصف چلو نکلو یہاں سے، اب ہمارا یہاں رکنا مناسب۔ مگر وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ دوسری جانب بھی زمین دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک کالی چادر تھی جو زمین پہ سرکتی ہوئی ان کے قریب ہو رہی تھی۔ اسد کے وجود میں بجلیاں سی کروٹ لے کر رہ گئی۔ کہ بچ نکلنے کے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ ان کے چاروں طرف موت کے سیاہ پیامبر لاکھوں کی تعداد میں پھیل چکے تھے اور اب ان کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنے لگے تھے۔ آصف کے چہرے پہ الجھن اور پریشانی کے تاثرات پھیل گئے۔ اسد کی ریڑھ کی ہڈی میں برف جمنے لگی تھی۔ اس کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوئیں، مگر اس کے چہرے پر خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا۔
آصف کا ذہن برق رفتاری سے کوئی حل ڈھونڈنے میں مصروف ہوا تھا، اور پھر جس طرح اچانک بجلی چمک کر آنکھوں کو چندیا جاتی ہے، بالکل اچانک ہی وہ سب کچھ ہوا۔ ٹھیک ان کے قدموں کے نیچے سے ایک طوفان اٹھا تھا۔ خاک سمندری لہروں کی طرح حرکت میں آئی، چاروں طرف سے منڈرتے آتے بچھوؤں کو بہا کر لے گی۔ جھٹکا اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ دونوں ہی ڈگمگا گئے۔ گرد کے سیلاب میں بچھوؤں کی صفیں خس و خاشاک کی مانند نابود ہو گئی۔ آصف اور اسد ہونکوں کی طرح کھڑے ایک دوسرے کی صورت تکتے رہ گئے۔ اسد خود آصف کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ گرد کی لہریں لمحوں میں کہیں سے کہیں نکل گئی، اور جدھر سے ان کا گزر ہوا جھاڑیوں کے نام و نشان مٹ گئے، درخت اپنی جگہ چھوڑ گئے۔ گورکن کھودی ہوئی قبر کے اندر سے مٹی نکالنے کے لیے جھکا۔ گرد کی زبردست لہر قبر کے اوپر سے گزر گئی، اسے احساس تک نہیں ہوا۔ قبرستان کے نقشے میں واضح تبدیلی نمودار ہوئی۔ آصف، یہ کیا معجزہ ہوا ہے؟ اسد شدید حیرت میں مبتلا تھا۔ معجزہ نہیں، اتفاق ہے کہ ہم بچ گئے ہیں، اور یہ اتنے بچھو، یہ بھی کوئی اتفاق ہے؟ آصف نے بولنے کے لیے لب کھول لی تھی کہ ایک عجیب سا شور سن کے وہ خاموش ہو رہا۔ بہت سی انسانی آوازیں تھیں جو اس کے کانوں سے ٹکرانے لگی، مگر تمام آوازیں کچھ اس طرح غدربود ہو رہی تھی کہ کوئی ایک آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان آوازوں کے ساتھ کچھ ایسی آوازیں تھیں جیسے کوئی بہت بڑا لشکر گھوڑوں پر سوار چلا آ رہا ہو۔ کیا ہوا؟ تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ اسد نے دوبارہ اسے مخاطب کیا تو آصف نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا، اور خود پوری توجہ آوازوں پہ مرکوز کر دی۔ آوازوں کا شور لمحہ بہ لمحہ قریب سے قریب ہوا جا رہا تھا، اور ان کا منبع کوئی مخصوص سمت نہیں تھی۔ وہ آوازیں چاروں طرف سے سنائی دے رہی تھیں۔ آصف نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ وسیع و عریض قبرستان کے چاروں طرف سے گرد و غبار یوں اٹھ رہا تھا جیسے کوئی فوج قبرستان کا محاصرہ کر رہی ہو۔ آصف کے چہرے پہ تشویش اور آنکھوں میں پریشانیاں آ گئی۔ اس کی نظریں گرد کے اس دھند میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ تھا تو صحیح، مگر کیا تھا؟ آصف کی بصارت اس کا احاطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے اس انداز پہ اسد بھی اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا، مگر دور یا نزدیکی سے کوئی غیر معمولی چیز دکھائی نہیں دی تھی، جبکہ آصف کو گرد و غبار کا وہ طوفان ہر لحظہ قریب آتا دکھائی دے رہا تھا۔ آوازوں کا شور بھی واضح ہو گیا تھا۔ اس شور میں قدموں کی دھپ دھپ تھی، کہکے تھے، آسودگی اور فتح مندی سے سرشاری کے نعرے تھے۔ آصف کی نظریں غبار پہ جمی ہوئی تھی اور چہرے پہ گہری سنجیدگی کھنڈی ہوئی تھی۔ گرد و غبار چاروں طرف سے سمٹا ہوا بالکل قریب آ چکا تھا، اور اب آصف کی نظروں کے سامنے اس کی زندگی کا ایک فوق الیقین اور ماورائے عقل سچ آ کھڑا ہوا۔ آنے والی فوج اس کے گرد ایک دائرے کی صورت کھڑی ہوگی۔ گرد و غبار کے بادل چھٹتے گئے، اور آصف کی آنکھیں وفور حیرت کے باعث کانوں سے ہم کلام ہونے کی کوشش کرنے لگیں۔ چاروں جانب قبرستان اور قبرستان کے حدود سے باہر بھی تحدی نگاہ چھوٹے چھوٹے نوزائیدہ اور مادے ذات بھرنا آصف کھڑے اس کی جانب دیکھ کر دانت نکال رہے تھے۔ تمام چیزیں ان کے ہجوم میں گم ہو کر رہ گئی تھیں۔ جہاں تک اس کی بصارت سفر کر رہی تھی، اسے اپنا بچپنا دکھائی دے رہا تھا۔ شاید ان کی تعداد ہزاروں سے بھی زیادہ رہی ہو۔ سب کی جسامت ایک سی تھی، نومولود بچوں جیسے، مگر ان کی صورتیں کے جسموں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ چہرے بچوں والے نہیں تھے، بلکہ وہ چہرے ہو بہو آصف کی موجودہ صورت سے ہم آہنگ تھے۔ 26-27 سال کی جوان صورتیں، چہرے اور جسم کا یہ تضاد ان کی شخصیت میں دہشت ناکی کا عنصر پیدا کر رہا تھا۔ شدید حیرت کے باعث آصف کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کو دیکھ دیکھ کر اسد کی حالت خراب ہوئی جا رہی تھی۔ وہ آصف کی ذہنی حالت کے متعلق تشویش کا شکار ہوئے جا رہا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آصف کو کیا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ نہ جانے آصف کب تک یوں ہی حیران پریشان کھڑا رہتا کہ اس کے دماغ کے آخری حصے سے ایک آواز بلند ہوئی، جس کی گونج اس نے واضح طور پہ اپنے دماغ میں محسوس کی۔ آصف میاں، ایسی بھی کیا حیرت، جو کہ الگ سے مخلوق تو نہیں، آپ کے جسم کا حصہ ہے، آپ کے دماغ کے وہ سوئے ہوئے خلیے ہیں جنہیں آپ نے عمل کے ذریعے جگا دیا۔ پھر ایک اور آواز کے ذہن میں گونجی، مگر یہ یوں میرے سامنے؟ یہ تحت شعور کی آواز تھی۔ جواب لاشعور نے دیا، ہاں سمجھ جائیں گے، سب جب سمجھ جائیں گے، آپ کی آگہی کا وقت آ گیا ہے۔ بہت کچھ تو ابھی آپ کے سامنے آیا ہی نہیں، کیونکہ ان سے آپ کا سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی آخر یہ یوں میرے سامنے کیسے آ گئے، جس طرح ہم آپ کے سامنے آ گئے تھے؟ یہ آپ کی دماغی قوت کے اضافے کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ آپ کے دماغ کی استعداد عام انسانوں سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس وقت جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ محض عکس ہے، لہریں ہیں، مگر آپ کی حسیات اس حد تک بڑھ چکی ہیں، یہ سب آپ کو دکھائی دینے لگا، اور یہ تو آپ کا اپنا ہے، اس لیے خود بخود آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ ذرا غور کریں گے اور اپنے ارتکاز کو بروئے کار لائیں گے تو آپ کو قبروں کے اندر پڑے ہوئے مردے بھی دکھائی دینے لگیں گے، اور اگر آپ اپنے عمل میں کامیاب ہو جاتے تو شاید آپ ان پر خدا کی طرف سے مسلط ہونے والا عذاب بھی دیکھ لیتے۔
مگر آپ اس کے اہل نہیں تھے، خدا کی رضا اس میں نہیں تھی، اس کی حکمت کون سمجھے؟ وہ اپنی حکمت آپ ہی جانے۔ آصف کو اپنے روئیں روئیں میں ایک ناقابل فہم قسم کی بجلیاں تڑپتی چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر اس کے چہرے پہ ایسے انتہا کا سکون اور ایسا بلا کے اعتماد اتر آیا کہ اسد جو اسے مخاطب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ آصف نے آہستگی سے آنکھیں بند کی اور اپنی توجہ اپنے دماغ پہ مرکوز کر کے ذہن کو ایک سوچ پر جما دیا۔ شعور، تحت شعور، ضمیر، لاشعور اور نفس میرے روبرو ہوں۔ یک بیک اسے اپنے سر کے اندر عجیب سی سرسراہٹیں محسوس ہونے لگی، یوں جیسے کھوپڑی کے اندر کینچوے رینگنے لگے ہوں۔ ایک سرور انگیز کھجلی، ایک کیف آور گدگدی ہونے لگی، مگر یہ کیفیت صرف چند لمحے کی تھی۔ اس کے بعد اس کی کھوپڑی میں سکوت طاری ہو گیا۔ آصف نے آہستگی سے آنکھیں کھول دی۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک پراعتماد مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ اس کے ارتکاز نے اس کی دماغی طاقتوں کا عکس اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ پاس ہی اسد پریشان صورت لیے کھڑا تھا۔ آصف نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے ذہن میں ایک سوچ کو گردش دینے لگا۔ اسد کو میری طرف سے بے فکر ہو کر ایک طرف بیٹھ جانا چاہیے، اس کے ذہن میں میرا خیال باقی نہ رہے۔ صرف چند لمحے اس نے اس سوچ کو دہرایا تو لاشعور فوراً کھلیوں کی جانب پلٹا اور اسد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا۔ اس کو آصف میاں کی طرف سے بے فکر ہو کر ایک طرف بیٹھ جانا چاہیے، اس کے ذہن میں آصف میاں کا خیال باقی نہ رہے۔ ہجوم میں سے چند بچوں نے فوراً اپنی جگہ چھلانگیں لگائی اور ہوا میں اڑتے ہوئے اسد کے کندھوں اور سر پر جا بیٹھے۔ ایک لشکارہ سا پیدا ہوا۔ ان کے وجود فضا میں یوں جھلملائے جیسے پانی میں پتھر پھینکنے سے سطح آب پہ موجود عکس جھلملاتا ہے۔ اگلے ہی پل وہ پارے جیسے چمکدار شفاف قطروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ پھر جیسے ہی وہ قطرے اسد کے سر اور گردن سے ٹکرائے، ایک شفاف آبدار سفید روشنی اٹھی اور پھر روشنی کی وہ مہین لہریں پلک جھپکنے کی دیر میں اسد کی گردن اور سر میں گھس گئیں۔ اگلے ہی لمحے اسد کے چہرے سے پریشانی اور تشویش کے تاثرات ختم ہو گئے اور ان کی جگہ سکون اور اطمینان نے لے لی۔ وہ مسکراتا ہوا پلٹا اور چند قدم کے فاصلے پہ جہاں گورکن قبر کھود رہا تھا وہاں اس کے پاس جا بیٹھا۔ آصف اس کی طرف سے مطمئن ہو کر سوچ کے ذریعے اپنے اطراف میں پھیلے ہوئے نومولود بچوں سے مخاطب ہوا۔ ہاں اب تم سب بولو، یہ کیا کیا ہے تم سب نے؟ کہ اپنے تان بھی نہیں ڈھانپ سکتے؟ اس کے جواب میں سبھی ایک ساتھ بولے، جناب اس میں ہمارا بھلا کیا قصور ہے؟ آپ اگر عمل پورا کر لیتے ہو تو ہمارے تن بھی ڈھک جاتے اور ہماری کامتیں بھی تکمیل پا جاتی۔ ان کی آوازیں بھی ان کی جسامتوں سے متصادم تھی۔ وہ آوازیں اور لب و لہجہ آصف کا تھا۔ ان کے ایک ساتھ بولنے سے ایک ایسا شور بلند ہوا کہ یوں لگا جیسے آسمان ابھی ڈگمگا کر زمین پر آ جائے گا۔ ابھی یہ مقام شکر تھا کہ وہ آوازیں آصف کے علاوہ کسی اور کو سنائی نہیں دیتی تھی، ورنہ تو شاید اس شور سے اسد اور گورگن کے دماغ کی نسیں ہی پھٹ جاتی۔ ایک ایک کر کے بولو، آصف نے تیز سوچ میں کہا۔ جناب آپ کے عمل نے سب کچھ پورا کر لیا تھا اور جب ہماری باری آئی تو تایا نے کنڈی کھڑکا دی۔ اب کی بار پہلی صف میں کھڑا ایک ہی بچہ بولا تھا، تمہارے اختیار میں کیا کچھ ہے؟ یعنی تم کیا کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ آصف نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد گہری سنجیدگی سے کہا، بس جی آپ حکم کر دیا کرنا، ہم سے جو ہو سکے گا کر دیا کریں گے، باقی اب آپ سے سامنا ہو گیا ہے، ہم اپنی اپنی جگہ اٹیچ ہو جائیں گے، آپ کی سمجھ میں بھی سب آ جائے گا اور جو کھرچند بچی ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اس بار دوسرا بولا تھا، کیا مطلب؟ جی اب مطلب کیا سمجھائیں، ہمارے علاوہ جو ہوگا وہ کھرچند ہی ہوگا۔ بہرحال اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ جناب بات کرنے کا مطلب ہے کہ ہم آوارہ گردی کرتے تنگ آ چکے ہیں، یا ہمیں اپنی تنگ آ چکے ہیں، اب ہم آوارہ گردی ہی کرتے رہیں یا ہمیں اپنی جگہ سمٹنے کی اجازت ہے؟ اجازت ہے۔ اس کے اتنا ہی کہتے اس کے گرد بچوں کے اس جمع غفیر میں ایک ہلچل سی پیدا ہوئی اور منظر جھلملانے لگا۔ ان کے وجود لہرانے لگے اور وہ پلک جھپکتے ان کے وجود تیز چمکدار روشنیوں میں تحلیل ہوتے چلے گئے۔ کائنات روشنیوں کی ان لہروں سے چندھیا کر رہ گئی۔ بلندیوں میں چمکتے ہوئے سورج کی آنکھیں بھی دھندلا گئی، ذرے چمک اٹھے، درختوں اور جھڑیوں کے پتوں سے روشنیاں منعکس ہونے لگی اور فضا میں ان گنت روشنیوں کے بھنور پڑ گئے۔ ہزاروں روشن لکیریں فضا میں تڑپتی ہوئی آصف کی جانب لپکیں۔ وہ اپنی جگہ مطمئن کھڑا دلچسپ نظروں سے یہ جلوے دیکھ رہا تھا۔ روشن لکیریں اس کے سر سے ٹکرا رہی تھیں اور اس کے سر میں سرائیت کہہ رہی تھیں۔ ایک سحر انگیز کیفیت نے اس کے روئیں روئیں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ کھوپڑی کے اندر سے اپنا دماغ ہر لحظہ غبارے کے مانند پھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک مدھم سی کلبلاہٹ تھی جو اپنی کھوپڑی میں محسوس کر رہا تھا۔ گردن کے پشت اور ریڑھ کی ہڈی میں ہلکی ہلکی تپش کا احساس بڑھ رہا تھا۔
اس کی روح پر خمار کی بارش ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ قرب و جوار کے احساس جاتے رہے اور کچھ دیر بعد وہ اپنے ہونے کے احساس سے بھی عاری ہو گیا۔ شاید وہ کھڑا ہی نیند کے سمندر میں اتر گیا۔ جب اس کے حواس لوٹے تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ وہ اپنے پلنگ پہ چاروں شانے چت لیٹا تھا۔ آنکھیں کھولتی اس کی نظر چھت پہ پڑی تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں وہ تنہا تھا، زنجیر اندر سے چڑھی ہوئی تھی اور دروازے کی جھریوں سے صبح صادق کی سفیدی چھن چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اسے اس بات پہ ہلکی سی حیرت کا احساس ہوا تھا کہ وہ قبرستان سے یوں اپنے کمرے میں کیسے پہنچ گیا۔ یہ جاننے کے لیے اس نے آنکھیں بند کیں اور اپنے ذہن کے خانوں کو ٹٹولنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے دماغ نے پوری تفصیل اسے سمجھا دی۔ واصف کی موت کو 10 دن گزر چکے تھے، اس کا 10واں بھی ہو گیا تھا اور اس دوران وہ بالکل نارمل انسانوں کی طرح سب کے درمیان موجود رہا تھا۔ گھر میں باقی تو نارمل تھے، البتہ عابد کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا اور تمام افراد اس کی طرف سے سخت فکر مند تھے۔ ایک گہری طویل سانس لیتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دی۔ 10 دن گزر گئے اور اسے احساس تک نہیں ہوا کہ اس 10 دنوں کے دوران وہ کیا کچھ کرتا رہا یا گھر میں کیا کچھ ہوا ہے۔ یک بار کی اس کے دل پر ایک بوجھ الجھاسیت طاری ہو گئی۔ آخری بار اپنے بھائی کی شکل تک دیکھنا نصیب نہیں ہوا اسے، وہ صرف اس کی وجہ سے موت کا شکار تھا۔ اپنے آخری وقت میں سے کس قدر اذیت و کرب سے گزرنا پڑا تھا، کیسی کربناک موت کا شکار ہوا تھا وہ، صرف اس کی ذات کی وجہ سے۔ اس کی موت کا ذمہ دار آصف خود کو محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس ہندو سادھو کو آصف سے دشمنی تھی، مگر اس مخاصمت میں واصف مارا گیا۔ آصف کے دل و دماغ میں شدت سے اس ہندو کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ چند لمحے وہ گہرے گہرے سانس لیتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے دماغ میں اس ہندو کا تصور کر کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، اسی عالم میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ سورج ابھر آیا۔ دروازے کی جھریوں سے سنہری کرنیں گزرتی ہوئی کمرے کے کچے فرش میں جذب ہونے لگی۔ گھر کے سب افراد اٹھ بیٹھے۔ صحن میں موجود بیری کے درختوں پہ چڑیوں کی چہچہاہٹیں شروع ہو کر ختم ہو گئی، مگر وہ اسی انداز میں بیٹھا رہا۔ اس کے وجود کو ہلکی سی جنبش تک نہ ہوئی۔ پھر اس کا دھیان اس وقت ٹوٹا جب دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ دروازے کی آواز بلند ہوتی اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت بہت خطرناک ہو رہے تھے۔ آنکھیں یوں سرخ ہو رہی تھی گویا لہو میں سلائی ڈبو کر آنکھوں میں پھیر لی ہو۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ اس نے دروازے کی سمت دیکھتے ہوئے بآواز بلند کہا تھا۔ محترم، کیا آج اٹھنے کا ارادہ نہیں؟ ناشتہ بھی تیار ہے، آ جائیے۔ آواز افتخار بھائی کی تھی۔ آپ چلیں، میں آ رہا ہوں، اس نے وہیں سے جواب دیا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ دماغ نے بہت دوڑ لگائی تھی، عابد کے تعاقب میں بھی گیا تھا، مگر راستے میں اتنے گہرے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں پایا تھا۔ البتہ اسے اس ہندو کے بارے میں کافی معلومات مل گئی تھی، مگر مکمل اسے بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ہری آنند، بہت برا انجام کروں گا میں تیرا ہری آنند، بہت برا۔ آصف زیر لب بڑبڑایا اور پھر پاؤں میں چپل پھنساتا ہوا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند دن بہت پرسکون گزرے تھے۔ واصف کی طرف سے بھی سبھی کو قرار آ گیا۔ دل قدرے پرسکون ہوا۔ البتہ عابد کی طرف سے سبھی پریشان تھے۔ ہر ممکن کوشش کر لی گئی، مگر وہ کہیں سے نہ ملا۔ آصف نے ابھی اپنی پوری دماغی صلاحیتیں آزما ڈالی تھی، مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ درمیان میں بہت فاصلے حائل تھے۔ اس کی صلاحیتیں وہ فاصلے تو بآسانی طے کر لیتی تھی، مگر اس سے آگے جو اندھیرا تھا ان میں کچھ دکھائی نہیں پڑتا تھا، اور آصف کو 100% یقین تھا کہ عابد انہی اندھیروں میں کہیں گم ہے۔ وہ پوری امید تھا کہ بہت جلد اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ رات کے کھانے سے سب فارغ ہو کے ابتدائی دنوں کے معمول کے مطابق اپنے اپنے ایج فیلوز میں بانٹ کے بزرگ مرد الگ، خواتین الگ اور لڑکے لڑکیاں الگ ایک کمرے میں جمع تھے۔ پتہ نہیں کدھر کدھر کی باتیں ہو رہی تھی کہ آخر بات تخلیقی کائنات کے فلسفے کی طرف آ گئی۔ باقی سب تو یہاں کر چپ کر گئے، لیکن آصف اور افتخار کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ گھنٹے بھر سے ان کی بحث اسی موضوع پہ چل رہی تھی۔ آصف کے 5 ساتھی بھی وہیں موجود تھے، مگر آصف کے علاوہ باقی سب کمرے میں ان کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ دیکھیں افتخار بھائی، میں تمام بحث اور دنیا جہان کے سوالوں کے جواب میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ تخلیق کائنات اور زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ جو جہاں اور جیسے ہے ٹھیک ہے، بس۔ آصف کا لہجہ حتمی تھا، گویا مزید اسے کچھ نہیں کہنا۔ بھئی وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ٹھیک ہے، ذرا ہمیں سمجھاؤ تو صحیح۔ افتخار ٹلنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ ایسے کہ تخلیق قابل تنقید نہیں ہوا کرتی۔ اگر وہ قابل تنقید ہے تو اس صورت میں کہ تخلیق کار کی تخلیق پر تنقید کرنے والا اس سے بڑا تخلیق کار ہو، یا دانشور یا نقاد ہو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نعوذ باللہ اللہ سے بڑا تخلیق کار، دانشور یا نقاد کوئی ہے؟
آصف کی بات میں بڑا وزن تھا۔ سبھی کی نظریں افتخار علی کی جانب اٹھی۔ آسمہ تم ذرا چائے تو بنا لو، ماحول بڑا پیارا بن گیا اور چائے کے بغیر بحث کا کوئی لطف نہیں آئے گا۔ افتخار نے پرجوش انداز میں آسمہ کو مخاطب کیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ اس کے اٹھتے ہی کلثوم بھی اٹھ کے اس کے ساتھ ہی بیرونی جانب بڑھ گئی۔ ٹھہریں آپا، میں بھی آتی ہوں، یہاں بیٹھنا تو دماغ کو خراب کرنے والی بات ہے۔ آسی گڑ ذرا زیادہ اور پتی بھی تیز، افتخار نے آواز دی۔ پھر وہ آصف کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھئی، اب کرو بات، میں اپنی بات مکمل کر چکا ہوں۔ تمہارا کہنا ہے کہ سب ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر چور، ڈاکو اور قاتل بھی ٹھیک ہے؟ بالکل، جس نقطۂ نظر سے میں نے یہ بات کی ہے اس کی روح سے وہ سب ٹھیک ہے، مگر جس نقطۂ نظر سے آپ بول رہے ہیں وہیں سے ٹھیک نہیں ہے۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان چوریاں ڈکیتیاں کرتا رہے، قتل و غارت کرتا رہے تو وہ ٹھیک ہے، اور اس سب کے باوجود وہ جنت میں جائے گا؟ جنت اور دوزخ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو درست اور غلط کی ہو رہی ہے۔ ہاں تو پھر سمجھاؤ کہ وہ سب ٹھیک کیسے ہے؟ میری بات ہی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ آصف نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، میں ذکر کر رہا ہوں ایک ایسے بریف کیس کا جس کے اندر ایک سوٹ ہے، ایک ڈائری ہے، ایک کتاب اور ایک پینسل ہے، اور آپ ان چیزوں کا رونا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر چیزیں ہوں گی تو ان کا ذکر بھی تو ہوگا۔ افتخار کی سوئی کی رانا فیض رسول کی طرح وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اگر بریف کیس کا ذکر کیا جائے گا تو تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ کہا جائے زمین و آسمان تک۔ اب اس میں زمین اور آسمان کے درمیان جو سب کچھ ہے وہ سب آ جائے گا۔ اس لیے تخلیق کائنات اور زندگی میں سب کچھ سمٹ کے آتا ہے، لہٰذا اتنی لمبی چوڑی بحث کی تو ضرورت ہی نہیں۔ آپ صرف کائنات اور زندگی پہ بات کریں کہ یہ اس کی تخلیق ہے، اور آپ یہ بتائیں، یہ ثابت کریں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں بالکل، آصف کی بات درست ہے، شاہد نے فوراً تائید کی۔ ہاں افتخار بھائی، آپ یہیں پر بات کریں، اسی نقطے پر۔ اسد نے بھی ہانک لگائی۔ یہاں بھی بات ہو سکتی ہے۔ افتخار نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کرتے ہوئے کہا۔ رب العزت کی ذات خود کہتی ہے کہ میں نے ایک راستہ اچھائی کا بنایا اور ایک برائی کا، پھر وہ ذات برے راستے پر چلنے سے منع فرماتی ہے، یعنی اس نے ایک راستہ ٹھیک بنایا اور ایک غلط۔ جب وہ ذات خود یہ بات کہہ رہی ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ سب ٹھیک ہے؟ افتخار نے استفہامیہ انداز میں کہا۔ آصف کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ آئی۔ ابھی وہ بولا نہیں تھا کہ آسمہ اور کلثوم چائے کے برتن اٹھائے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ابھی تم لوگوں کا فلسفہ ختم نہیں ہوا؟ آسمہ نے ٹرے افتخار کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو آصف لپیٹ میں آیا، تم ذرا دیکھو میں کیسے اس کو راہ راست پر لاتا ہوں۔ افتخار نے چائے کی پیالی اٹھائی۔ بھائی جان، ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ کون کسے راہ راست پر لاتا ہے۔ عظمیٰ نے کہا۔ فضول کی بحث ہے جو اس بحث کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آنے والا۔ یہ ذاکر تھا۔ آصف کا شعور، تحت الشعور، ضمیر، لاشعور، نفس بھی ایک طرف خاموش بیٹھے تھے۔ نفس جب بھی عظمیٰ کی طرف متوجہ ہوتا، ضمیر سے ایسی نظروں سے گھورتا کہ نفس دوبارہ گردن جھکا کر بیٹھ جاتا۔ لاشعور کے چہرے پہ قدرے بے چینی اور الجھن کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ آصف نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر سوچ کی زبان میں اس سے مخاطب ہوا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ جواب میں لاشعور نے کہا۔ آصف میاں، معلوم نہیں کیوں ایسے لگتا ہے جیسے کچھ گڑبڑ ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے، جیسے آج کی رات بہت بھاری گزرنے والی ہے۔ لاشعور کی بات پر آصف قدرے تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ کلثوم ٹریس کے سامنے لے آئی تھی۔ اس نے ایک پیالی اٹھائی اور دیوار کے ساتھ پڑے اسٹول پر رکھ دی۔ خود وہ یوں گردن جھکا کر بیٹھ گیا جیسے افتخار کی بات کا جواب سوچ رہا ہو۔ کمرے میں موجود باقی کے افراد بھی یہی سوچ رہے تھے، مگر وہ اپنے دماغ کی اتھاہ گہرائیوں میں اترا ہوا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے سر سے لاتعداد روشن لہریں سی منعکس ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لہریں چھوٹے چھوٹے بچوں کی صورتیں اختیار کر گئی۔ کمرہ ان سے بھر گیا اور وہاں موجود افراد کے کندھے پر بھی وہ بچے سوار تھے، مگر کسی کو ان کا احساس نہیں تھا۔ پھر آصف کا شعور ان سے مخاطب ہوا۔ تم سب اطراف میں پھیل جاؤ، آج کی رات کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس لیے محتاط اور چوکس رہنا۔ شور کی بات ختم ہوتی اور سب اچھلتے کودتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ چند لمحوں بعد 4 بچوں کے علاوہ باقی سب کمرے سے جا چکے تھے۔ کمرے میں رکے رہنے والے بچے چاروں کونوں میں گم ہو گئے۔ حضرت کس سوچ میں گم ہو گئے ہیں؟ کیا جواب نہیں بن پا رہا؟ افتخار کی آواز پر آصف نے گردن اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پہ ایک بزرگانہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر آپ کوئی سوال کریں تو شاید مجھے کوئی جواب بنانا پڑے، آپ تو سطحی اور بنیاد پرست باتیں کر رہے ہیں۔ آصف کے جواب پر افتخار برے برے منہ بنانے لگا۔ آصف نے دائیں طرف اسٹول پہ پڑی ہوئی پیالی اٹھائی، ایک گھونٹ پڑا اور پیالی واپس اسٹول پر رکھ دی۔ آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا ہے، کچھ ذات خود کہتی ہے کہ میں نے ایک راستہ ٹھیک بنایا اور ایک غلط، یہی کہا ہے نا آپ نے؟ آصف نے تائید طلب نظروں سے افتخار کی جانب دیکھا۔ ہاں بالکل، وہ سب اس بحث میں محو تھے۔
کمرے میں موجود جتنے بھی نفوس تھے سب اس زہریلے وجود سے بے خبر تھے جو چھت کے ساتھ رینگتا ہوا ثانیہ بے ثانیہ آگے بڑھ رہا تھا۔ تو محترم ذرا غور فرمائیں، اس ذات نے یہ فرمایا کہ ایک راستہ ٹھیک ہے اور ایک غلط، یہ نہیں کہا کہ میری تخلیق ہی غلط ہے۔ اس نے دونوں راستے بنائے ہیں، کوئی بے مقصد یا فضول نہیں۔ جس طرح زندگی ہے تو موت بھی ہے، رات ہے تو دن ہے، آگ ہے تو پانی ہے، اسی طرح نیکی ہے تو بدی بھی، ٹھیک راستہ ہے تو اس سے مربوط غلط راستہ ہے، اور یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں۔ جس طرح کہ مرد اور عورت، اگر ان سب کو الگ الگ کر دیا جائے تو یہ علیحدہ سے اپنی جگہ بے معنی اور بے وقت ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم پانی کو اچھا کہیں گے کہ اس میں زندگی اور آگ کو برا کہیں گے تو کہ وہ جلاتی ہے، تو یہ ہماری حماقت ہوگی۔ جہاں تک بات ٹھیک اور غلط کی ہے، اس کے الگ پیمانے ہیں۔ اگر کوئی قاتل ہے تو ہم اسے غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ خدائے باری تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ ہم اس کے اعمال کو غلط کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط سوچتا ہے، غلط کرتا ہے، غلط راستے پر چلتا ہے، تو اسے تو اس کا اختیار دیا گیا ہے، اسے عقل سے نوازا گیا ہے، شعور کی طاقت دی گئی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس ذات نے امتحان لینے کے لیے انسان کے فیل پاس کرنے کا سامان پیدا کر دیا، اسے ڈھیل دے دی ہے۔ اس نے فیل پاس کا جو سامان جس جگہ پیدا کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، جس کی تخلیق اور یہ سب تخلیق کائنات و زندگی میں سمٹ آتا ہے، اور یہاں تنقید کی گنجائش نہیں بچتی اور نہ ہی کوئی صاحب شعور آدمی یہاں سے تنقید کا پہلو نکالے گا۔ اس کی ایک مثال اور دوں گا۔ آصف ایک ذرا خاموش ہو گیا کیونکہ دائیں کونے میں بیٹھا ہوا نوزائیدہ آصف اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ آصف نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے چھت کے جانب اشارہ کیا، مگر آصف نے چھت کی سمت نظریں نہیں اٹھائی۔ اس نے شعور کی طرف دیکھا تو شعور نے نظر اٹھا کے چھت کی طرف دیکھا۔ ساتھ ہی آصف کے دماغ میں چھت کا منظر ابھر آیا۔ ایک عام جسامت کا سیاہ بچھو رینگتا ہوا دائیں طرف کی دیوار تک پہنچ چکا تھا، پھر وہ دیوار پر رینگتے ہوئے نیچے اترنے لگا۔ آصف کے ہونٹوں پہ ایک پراسرار مسکراہٹ ابھر آئی۔ شعور میاں اس پہ نظر رکھنا، اس نے سوچ کے زیر شعور سے کہا اور دوبارہ افتخار کی جانب متوجہ ہو گیا جو حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا کمرے میں موجود سبھی افراد اسے حیرت اور بے یقینی کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ آصف اتنا گہرا فلسفی ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک مثال اور دوں گا۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک ناول نگار ہے، وہ کوئی کہانی تخلیق کرتا ہے، کوئی اس کی تخلیق پر تنقید کرتا ہے کہ اس میں یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے یا فلاں خامی ہے، تو وہ تنقید اس کی قوت تخیل پر ہوتی ہے، یعنی وہ تنقید اس تخلیق کار پر بھی آتی ہے۔ اس لیے اگر ہم خدا کی تخلیق کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو گویا نعوذ باللہ ہم اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اگر ہمیں کائنات میں کچھ غلط نظر آتا ہے یا ہم اس کی تخلیق کردہ کسی چیز کو غلط جانتے ہیں تو ہمارے فہم و ادراک کی کمزوری ہے، ورنہ وہ غلط بھی ٹھیک جگہ پہ ہے۔ یہ آگ، پانی، رات، دن، زندگی، موت، غلط اور ٹھیک راستے، یہ سب کچھ تخلیقی توازن کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس ذات کے بنائے ہوئے غلط راستے میں اس کی کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ سمجھ لینا اتنا آسان نہیں، اور جس سطحی سوچ کی بنیاد پہ آپ بات کر رہے ہیں اس میں انسان کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ بس میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، اور اتنی طویل بات بھی میں نے صرف اس لیے کی کہ میں مزید بحث نہیں کروں گا۔ اگر مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک، ورنہ آپ کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ آصف نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور اپنی توجہ ذہن کے اندر روشنی پر مرکوز کر دی۔ وہ سیاہ بچھو دیوار پر رینگتا ہوا دیوار کے ساتھ موجود سٹول کے اوپر اتر آیا اور اب اس سٹول پر موجود چائے کی پیالی پہ چڑھ رہا تھا۔ سارا معاملہ فوراً ہی آصف کے سمجھ میں آ گیا۔ پھر ذاکر کی آواز نے اسے چونکنے پہ مجبور کر دیا۔ بھئی ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ محترم کو فلسفے پر بھی دسترس حاصل ہے۔ یہ کیا خاک فلسفہ ہے؟ پتہ نہیں کدھر کی بات کدھر گھما گھما کے دماغ الجھا مارا ہے کہ اصل بات ہی ذہن سے نکال دی۔ اپنی خفت چھپانے کے لیے افتخار نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ فلسفے کے ساتھ ساتھ میں نے نفسیات کو بھی گہری نظروں سے پڑھا ہے، اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ اگر تم نے اتنے ہی فلسفے کا مطالعہ کیا تو یقیناً تم پاگل ہو گئے ہو، کیونکہ فلسفی پاگل ہی ہوتے ہیں۔ افتخار نے بڑی خوبصورتی سے بات کا رخ موڑ دیا۔ حقیقت کو ہمیشہ فلسفہ اور فلسفی کو پاگل ہی کہا گیا، کیونکہ جہاں بھی آپ جیسے لوگوں کی سوچیں دم توڑ دیتی ہیں وہاں سے فلسفیوں کی سوچیں جنم لیتی ہیں۔ آصف نے نئے چوٹ کی۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ تم فوق الیقین ذہانت کے مالک ہو؟ کہنا تو میں تب چاہوں گا اگر میں ایسی ذہانت نہ رکھتا ہوں، اور اپنی ذہانت منوانے کے لیے ایسا کہوں، اور مجھے تو اپنی ذہانت منوانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آصف نے مسکراتے ہوئے مسرور لہجے میں کہا۔ افتخار بھائی فلسفی ذہین ہوتے ہیں مگر حاضر دماغ نہیں، اسد ہنستے ہوئے بولا۔ لو فلسفی پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک بہت بڑے فلسفی تھے، گھر پہنچے تو ذہن کسی سوچ میں اٹکا ہوا تھا۔ بیوی سے کہنے لگے، بیگم آج کیا پکایا؟ بیگم جو پہلے ہی کسی بات پہ جلی بھنی ہوئی تھی
بیگم جو پہلے کسی بات پہ جلی تھی تڑ سے بولی، خاک پکائیے۔ اب فلسفی صاحب کا ذہن خاک میں الجھ گیا۔